پاکستان کی 1400 سال کی تاریخ کے اندر، پاکستان نہیں بلکہ مسلمانوں کی، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی میں کبھی اس فیصلے کو پڑھتا ہوں کہ جو کہ 2 فروری کو دیا گیا تھا اور صرف 2 یا 3 دن کی سماعتوں میں دیا گیا تھا، اس کے اندر میں آپ کو حیران ہوں گے اس فقرے کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں پاکستان کے تمام علماء کرام سے پوچھتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اس کے بعد وہابی جس کو کہہ لیں، اہل حدیث، شیعہ، سب بھی، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا کو سمجھتے ہیں آپ کہ کیا دین کا یہ مذاق نہیں اڑایا گیا کہ جو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کی ڈیورس ہو چکی ہو وہ اگر عدت کے پیریڈ میں ہے تو وہ منکوحہ تصور ہوگی۔ آپ کو دین کے اس تمسخر کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا۔ آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا اس کے اندر حکمت ہے، اس ایک عورت کو، ایک پردہ دار عورت کو، اس کی حیا کا تصور رکھتے ہوئے کہ اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے عدت پوری ہوئی نہیں تو اللہ کے رسول نے سب نے کہا کہ عورت نے بتانا ہے کہ 3 طہر کیا ہیں اور وہی بتائے گی کہ میں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس عورت کو شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اس دوران شادی کر لی ہے تو وہ شادی irregular ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے، لیکن وہ جرم زنا کے جرم میں نہیں آتی۔ جس ملک کے اندر زنا جو عام کیا جا سکے اور عدت کے اندر تمسخر اڑایا جائے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کا تمسخر آپ اڑا رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ آج سے کم از کم 15 سال پہلے جب طیب اردگان کی بیوی نے یوں صرف حجاب لیا تھا، اس کا چہرہ کھلا تھا، تو یہ میرے سارے اسلام پسند دوست تھے، کہتے تھے اس نے مغرب کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ لیکن پاکستان کی وزیر اعظم نے جب مکمل حجاب لیا اور مکمل غض بصر والا حجاب لیا تو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ کسی نے کہا جادوگر نہیں ہے، کسی نے کہا پنکی پیر نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کیا اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طلاقیں نہ ہوئی ہوں، آپس میں صحابہ کی بیویوں کی آپس میں طلاق اور دوسرے نے شادی نہ کی ہو؟ کیا کبھی صحابہ کے بعد نہیں ہوا ایسا کہ طلاقیں نہ ہوئی ہوں اور اس کے بعد لوگوں نے شادیاں نہیں کی ہوں؟ تمام تماشا بنا دیا تم لوگوں نے کھڑے ہو کے۔ یہ وہی لوگ تھے ہمارے لوگ کہ جب قائد اعظم نے اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہی تھی تو انہوں نے تمسخر اٹھایا تھا کہ یہ کیا شخص ہے کہ دوست سے اعتماد کرتا ہے اور یہ اس کی بیٹی کو پھنسا لیتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح کی غلیظ گفتگو اس کے بعد کی گئی تھی۔ مجھے ڈر اس بات پہ لگتا ہے کہ ایک پردہ دار خاتون کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اور جس طرح تمسخر اڑایا گیا ہے، اس تمسخر اڑانے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اور اس بات پر بھی سزا دے سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر 2 سال جو کچھ ظلم ہوا، اس ظلم کے اوپر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے جس طرح خاموش ہے، جس کے بارے میں طرف اللہ نے کہا وی آر کمپلیسنٹ، ہم جرم کے اندر شریک ہیں، ہم مکمل طور پہ شریک ہیں، اور اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ Today, the Constitution is not being upheld. Whatever is happening, everyone knows. And everyone is pretending as if we are only talking about the past. Today, let this court not be seen as complicit. That is why it is so important to secure the rights of the people. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. But there has to be a resolve to say one day enough is enough. Today, we should also acknowledge our mistakes. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand, and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. 2 ملک ایسے ہیں
کہ جس کے اندر ابھی صرف 2 دنوں کے اندر جو صورتحال پیش آئی ہے، کینیا کی صورتحال، آپ کی طرح کا IMF کا معاہدہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو آگ سے اڑا دیا، آپ کی طرح انہوں نے اس طرح کی صورتحال بلٹ اپ کی۔ دیکھیں اس کو جو شعلے اٹھتے ہوئے ان کی چیزیں، یہ صورتحال، اور آج اس وقت ابھی اس ویڈیو کرنے سے پہلے میں بولیویا کا دیکھ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ بولیویا کے اندر اس نے اسی طرح کی صورتحال، معاشی کی صورتحال، ایک آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کا نام ہے جو زنیگا، یہ جو زنیگا صاحب نے وہاں ٹینک اندر لے کے جائے، اور اس وقت پبلک نے نہیں، ان لوگوں نے کہ جو ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ ظاہر بات ہے وہاں پہ پولیس تھی، باقی چیزیں، انہوں نے اس کو کہا خبردار واپس لے جاؤ اپنے ٹینک، اور اس کو گرفتار کر لیا، آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ کس نے؟ سول بیوروکریسی نے۔ آج بھی، کل بھی میں کہتا ہوں، آج ہائی کورٹ کے اندر جو 2-3 آرڈرز پاس ہوئے ہیں پنجاب لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر، جس میں ایک شہباز گل کے بھائی کا جو ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے برآمد نہ کیا تو ہم وزیر اعلیٰ کو بلا لیں گے، اور اس کے بعد، اور دوسرا جو ہے، اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے دوسرے اس میں سرگودا کے چیف جج کے بارے میں جو آرڈر پاس ہوا ہے، یہ ایک علامتیں بتا رہی ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی بھی اپنے منظور نظر اینکروں سے، اپنے منظور نظر تجزیہ نگاروں سے آ کے باتیں کرواتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو 3 دن کے اندر وہ خالی کروا لیا تھا سارے کا سارا جو ہے اپنا نہر کا علاقہ جو تھا بزمان پارک کا۔ یہ سمجھتے کیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں 8 فروری ہو چکا ہوا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس 8 فروری کے اندر لوگوں نے آپ کی ساری بندوبست کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ 8 فروری کو دھاندلی نہیں کر سکو گے، تمہاری قوت، تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے۔ آپ ایک زمان پارک کو خالی کرانے کی بات کرتے ہو، آپ پورے ملک کے ساتھ کیسے لڑو گے؟ کیا تم 25 کروڑ عوام سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تم تو گزشتہ 2004 سے لے کے آج تک بلوچستان کو قابو نہیں پا سکے، اور بلوچستان کے اندر تم کلا بند ہو کے رہتے ہو۔ تم تو آج تک KPK کے اندر جس طرح کی زندگی گزارتے ہو، جس طرح کا تم نے لوگوں کو وہاں پر عذاب دے دیا ہے، خدا کے لیے نادر شاہ کے آنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، ورنہ نادر شاہ باہر سے نہیں اندر سے بھی آیا کرتے ہیں۔